اور طاعتوں کے حوالے سے، ان کی شفقتوں کے حوالے سے، ان کے اجتہاد کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو بہت ہی تفصیلی اور چاہیے۔ ان کے عشق رسول کے حوالے سے، ان کی ولایت کے حوالے سے اور مقامات ولایت کے حوالے سے یہ بہت وسیع موضوع ہے۔ اگر اس پر ایک تفصیلی تقریر سننی ہے تو اگر کیسٹیں مل جائیں آپ کو تو مفتی اعظم ہند کے جشن 100 سالہ کے موقع پہ جو میں نے خطاب کیا تھا اسے سن لیجیے گا بامبے میں۔ اس نے ہزاروں افراد کے عقیدے محفوظ کر دیے الحمدللہ۔ آج بھی میں مولانا صاحب کے انداز میں کچھ ایسے واقعات جو میرے مشاہدے میں وہ میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم نے انہیں دیکھا ہے، اور اب تو دیکھنے والوں کو لوگ دیکھ رہے ہیں، ہم دیکھنے والوں کی نظر دیکھ رہے ہیں۔ یہ بھی خوش نصیبی ہے کہ بہت سے اسفار میں ان کی خدمت میں ساتھ رہا ہوں اور ان سے فیوز و برکات حاصل کیے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے ان فیوز و برکات کا حق ادا نہیں کیا جس کے سلسلے میں آج تک میں روح مفتی اعظم ہند سے شرمندہ ہوں، اور خدا کرے قیامت میں مجھے معاف کر دیں۔ جتنا مجھے کام کرنا چاہیے تھا اتنا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحرا سے گزر رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بوڑھا آدمی ہے جو بار بار اٹھنا چاہتا ہے مگر کمزوری سے گر جاتا ہے۔ تو آپ نے اس کا بازو پکڑا، اسے کھڑا کر دیا۔ جب وہ کھڑا ہو گیا تو آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھا آدمی نہیں بلکہ جوان رانا ہے، بے پناہ توانائیوں کا حامل۔ آپ نے بڑی حیرت سے پوچھا، تم تو بڑے کمزور تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، اور ایک دم تم جوان کیسے ہو گئے؟ تو اس شخص نے کہا کہ حضور میں انسان نہیں ہوں، آپ کا دین اور آپ کا مذہب ہوں۔ فتنوں نے مجھے بہت کمزور کر دیا تھا، آپ نے مجھے دوبارہ زندگی عطا فرما دی ہے، اس لیے آج کے بعد آپ کا لقب محی الدین ہوگا، دین کو زندہ کرنے والا۔ یہ بات صحرا میں ایک شخص نے کہی تھی، اور جب آپ بغداد میں داخل ہوئے تو ہر شخص آپ کو محی الدین کے نام سے یاد کر رہا تھا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی معرفت اور اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حضور غوث العظم جہاں سے گزرتے محی الدین کہا جاتا، اور اب آج ان کا لقب ہے، عبد القادر نام ہے، محی الدین ان کا لقب ہے۔ عجیب اتفاق ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند جلوہ گر ہوئے، پیدا ہوئے، اور جب آپ پیدا ہوئے تو امام اہل سنت مجدد ملت ماضیہ و حاضرہ اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان اپنے پیر خانے مارارہ شریف میں تھے۔ آپ کے شیخ نے کہا کہ آپ کے ہاں ایک اولاد پیدا ہوئی ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، مبارک ہو، وہ بڑا عظیم انسان ہوگا، بے شمار افراد کو اس کے ذریعے سے ہدایت ملے گی۔ آپ گھر تشریف لے لائیں۔ آپ آئے تو ولادت ہو چکی تھی۔ آپ اندازہ کیجئے، شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ولادت گھر پہ ہو رہی ہے، مگر وہ آپ کو خبر شیخ دے رہے ہیں، کوئی آپ کا اپنا ذریعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد حضرت ابوالحسن احمد نوری ماروی رحمۃ اللہ تعالی جو آپ کے شیخ ہیں، وہ آپ کے گھر آتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت مفتی اعظم ہند کو ان کی گود میں دیتے ہیں، انہیں دعائیں دیتے ہیں اور فرماتے ہیں ان کا نام ابو البرکات محمد محی الدین رکھا جائے۔ یہ ان کا نام، پہلا نام جو رکھا گیا۔ بعد میں خاندان میں انہیں آل رحمان، احمد رضا، مصطفیٰ رضا کے نام سے یاد کیا گیا، جو آج تک محفوظ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کتنی عظیم مناسبت ہے اور صاحب نظر کتنی دور دیکھتا ہے۔ حضور غوث العظم نے اپنے دور میں دین کو زندہ فرمایا، فتنوں سے بچایا، اور یہی کام مفتی اعظم ہند بھی کرنے والے تھے، اس لیے ان کے شیخ نے ان کا نام محی الدین رکھا، اور پوری زندگی انہوں نے احیاء دین، احیاء سنت کا کام کیا۔
یہ عجیب اتفاق نہیں ہے بلکہ یہ ایک منصوبہ ہے جو قدرت کی دانی سے ہوتا ہے، اور جس کے عارف اور آگاہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے کرم پر نظر رکھتے ہیں۔ ان کا نام اس لیے رکھا گیا تھا کہ انہیں وہی کام کرنا تھا جو اپنے دور میں غوث پاک نے فرمایا تھا۔ نائب غوث العظم کی حیثیت سے برر صغیر ہند و پاک میں مفتی اعظم ہند نے انہی کے نقوش تابندہ کو دنیا کے سامنے پیش فرمایا ہے، انہی کے خطوط کو پیش فرمایا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حدیث پاک میں ہے کہ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، جو شخص میری سنت پر قائم رہے گا اس وقت جب کہ لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہو اجر 100 شہید، جو ہماری سنت پر اس وقت قائم رہے گا جب کہ لوگ سنتوں کو چھوڑ رہے ہوں، دین سے بیگانہ ہو رہے ہوں، تو اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ میرے مفتی اعظم ہند کو کئی ہزار شہیدوں کا ثواب ملا، اس لیے کہ وہ ایک سنت نہیں بلکہ اس دور میں جتنی بھی سنتیں مزمحل کر دی گئی تھی، لوگ چھوڑ بیٹھے تھے، ان تمام سنتوں کو انہوں نے زندہ فرمایا۔ ان کی حیات سرتاپا سنت تھی۔ علماء کرام جنہوں نے 10 سال تک کتب حدیث پڑھی ہیں، کتب فقہ پڑھی ہیں، جنہوں نے 10 سال تک محنتیں کی ہیں، وہ کسی مسئلے کو جاننے کے لیے مفتی اعظم ہند کا طرز عمل دیکھتے تھے کہ آئیے ہم دیکھیں کہ ان کا عمل کیا ہے۔ جو ان کا عمل ہوگا وہی سنت ہوگی، جو ان کا عمل ہوگا وہی رسول پاک کا عمل ہوگا۔ عجیب شخصیت تھی ان کی ذات پاک کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے مریدین میں علماء کی اکثریت ہے۔ ہر دور میں علماء نے ان کے دامن سے وابستگی اختیار، اس لیے عالم کسی ایسے ویسے سے مرید تو نہیں ہوگا نا، عالم تو اپنے علم کے پیمانے پہ پرکھنے کے بعد مرید ہوگا۔ علماء ان کے اس لیے مرید ہوئے کہ انہوں نے ان کو ہر اعتبار سے ایک عظیم شیخ، ایک عظیم مجدد، ایک عظیم مصلح، ایک عظیم رہنما، ایک عظیم مفتی، ایک عظیم عالم، ایک عظیم داعی، ایک عظیم مجاہد کی حیثیت سے دیکھا، جو راتوں کا زندہ رکھنے والا شب زندہ دار تھا اور دنوں کا مجاہد تھا، جن کا یہ عالم تھا کہ ایک لمحہ بھی ذکر کے بغیر نہیں گزرتا تھا، ایک لمحہ بھی۔ یہ اس بات سے واقف ہیں، جنہوں نے دیکھا وہ بھی واقف ہیں کہ آپ چلتے، بڑھاپے کا زمانہ تھا، 80 سے اوپر عمر ہو چکی تھی، بہت سی تکالیف تھیں آپ کو، تو آپ جب کراہتے تھے تو کراہ نہیں ہوتی تھی۔ اللہ اللہ، آپ بھی اسے عادت بنا لیے، تکلیف ہو تو اللہ کہا کیجیے، ہائے بائے نہیں، آہ نہیں۔ کراہ کے مختلف الفاظ ہوتے ہیں، انسان کراہتا ہے درد کے عالم میں تو وہ ہمیشہ اللہ کہا کرتے تھے۔ بامبے میں کئی منزلہ عمارتیں ہیں، 80 سال کی عمر میں میں نے دیکھا انہیں سیڑھیوں پہ چڑھایا جاتا تھا، ہر سیڑھی پہ اللہ۔ تعویذ آتا تھا فرماتے تھے تو ذکر جاری رہتا تھا۔ ان کی تعویذات دراصل ان کی تحریر، ان کا تحریری ذکر ہے جو ہر لمحہ ہوتا تھا، اور اس تعویذ نے تقدیر بدل دی ہے کروڑوں انسانوں کی۔ لوگ اپنا درد لے کے آتے، تعویذ دیے جاتے، دعائیں کی جاتی، وہ ٹھیک ہوتے اور قدموں میں دل ڈال دیا کرتے تھے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، بامبے سے لے کے آپ بیشتر لوگ نہیں جانتے ہوں، بامبے سے لے کے کلکتے تک یہ شمال و جنوب کا ایک طویل فاصلہ ہے۔ ہزاروں گاؤں، سینکڑوں شہر موجود ہیں، ان میں سرکار مفتی اعظم صاحب میں نے کئی سال دورہ کیا ہے، اور عالم یہ تھا کہ میں نے ان کی راتیں بھی دیکھی ہیں، ان کی صبحیں بھی دیکھی ہیں، ان کی شامیں بھی دیکھی ہیں۔ عام طور پر اس زمانے میں جنگلوں جو سفر ہوتا تھا وہ جیپ سے ہوتا تھا، عام کاریں نہیں جا سکتی تھی۔ حضرت آگے بیٹھتے اور میں ان کے بائیں طرف بیٹھتا تھا تاکہ حضرت اگر آرام فرماتے ہیں تو میرے کاندھے کا سہارا لے سکیں۔ اور آج تو عالم یہ ہے کہ میں شہر سے باہر نکلتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، یعنی مانچسٹر سے باہر جانا ہو تو مانچسٹر ہی میں نیند آ جاتی ہے، بولٹن جانا ہو تو۔ لیکن عجیب بات ہے کہ کئی گھنٹے کا سفر ان کے ساتھ کرتا اور نیند تو دور کی بات ہے، غیر حاضر بھی نہیں ہوتا، اس لیے وہ جلوگر ہوتے تھے۔ شہروں میں تو یہ ہوتا تھا کہ اطلاع کر دی جاتی تھی حضور مفتی اعظم ہند آ رہے ہیں، جلسہ ہو رہا ہے، لاکھوں افراد جمع ہو جاتے تھے۔ میں نے دیکھا ہے کہ اشکال ہے، صحابہ ہے، دمدری ہے، یہ مدھیہ پردیش کے جنگلات ہیں، ان میں سے جب آپ کی کار گزرتی تو دونوں طرف جنگلی ہاتھ جوڑے ہوئے کھڑے رہتے تھے۔ انہیں کون خبر کرتا تھا؟ انہیں کون بتاتا تھا کہ تاجدار ولایت جا رہے ہیں؟
حضور مفتی اعظم نہیں جا رہے ہیں. چہرے کی تابندگی کا یہ عالم تھا کہ آپ بھرپور دیکھ نہیں سکتے تھے. 1958 میں وہ ہمارے قصبے میں آئے. وہ قصبہ بالکل ایسے ہی جیسے گوجرا ہے. میں نے دیکھا ہے بالکل ویسی ہی قصبہ ہے ہمارے گاؤں سے 1 میل کے فاصلے پر. حضرت حفیظ ہے، میں بہت چھوٹا تھا تو میں نے دیکھا کہ جلسے میں ایک طرف ان کے قدموں سے لپٹے ہوئے شفیق جون پوری، بہت بڑے شاعر اقبال ثانی کہا جاتا تھا، اور دوسرے سے علامہ محمد خلیل صاحب جو بہت بزرگ ہیں، دوسرا قدم اٹھاتے ہوئے. یہ پہلا مشاہدہ تھا. میں نے کہا کہ اتنی 2 عظیم شخصیتیں ہیں، اگر قدموں سے لپٹی ہوئی تو خود صاحب قدم کتنا عظیم ہوگا. میں نے کئی روز ان کے ساتھ گزارے، ان کی بارگاہ میں بیٹھا رہتا، بس دیکھا کرتا تھا، زیارت کیا کرتا تھا. اس کے بعد تعلیم کے مراحل شروع ہوئے، میں نے تعلیم مکمل کی، اور ایک وقت ایسا ہے کہ میں ان کے دامن کرم سے وابستہ ہوا. 1963 میں مرید ہوا، جب میں نے تعلیم حاصل کر لی تھی پہلی بار. اور اس کے بعد پھر سے لے کر کے 12 ہندوستان بھر کے جلسوں میں ان کی زیارت کا موقع ملا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس قدر حیرت انگیز شخصیت تھی ان کی کہ ان کے ایک گوشے پر نظر ڈالنا انتہائی مشکل ہے. میں ان کے ساتھ الہ آباد سے گوپال گنج جا رہا تھا. بیچ میں دریا پڑتا ہے، پل کافی اونچائی پر تھا، سورج زرد ہونے لگا تو آپ نے فرمایا کہ قمر الزماں میری نماز، اصل کا وقت، اور پھر رونے لگے. میری نماز. میں نے ڈرائیور سے کہا گاڑی روک دو حضرت، نماز پڑھیں گے. وہ ہندو تھا، اس نے کہا کہ میں بہت دیر ہو چکا ہوں، میری نوکری چلی جائے گی، یہ نہیں ہو سکتا. تھوڑا سا بس اوپر چڑھی تو ٹائر بسٹ ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ 80 سال کی عمر حضرت اپنا لوٹا لے کے خود دریا میں اترے جو کئی سینکڑوں فٹ نیچے تھا. ہم پیچھے دوڑ رہے تھے، وہ ہم سے زیادہ آگے بڑھ رہے تھے نماز کی محبت میں. آپ نے وضو کیا، ہم نے وضو کرایا، اور اس کے بعد نماز پڑھی. اور نماز پڑھنے کے بعد کچھ لوگ مرید ہونا چاہتے تھے، اسی لیے بس بیٹھے ہوئے تھے، وہ مرید ہوئے. تب تک ٹائر چینج ہوا، دوبارہ بیٹھے. ایک ہندو اسے غور سے دیکھ رہا تھا. اس نے یہ بھی دیکھا کہ میں نے کہا ہے ڈرائیور سے کہ آپ گاڑی روک دو. اس نے یہ بھی دیکھا کہ اس نے انکار کر دیا ہے. اس نے یہ بھی دیکھا ٹائر بسٹ ہو گیا ہے. اس نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور نماز پڑھ لی اور کچھ لوگ مرید ہو رہے ہیں. تو بجائے وہ اپنے گھر جانے کے ہمارے ساتھ جلسہ گاہ میں گیا. جلسہ 2 روز کا تھا، صبح کو بھی، دوپہر کو بھی، شام کو بھی. حضرت جلسے میں تشریف فرما ہوتے. دوسرے روز جب جلسہ ختم ہوا تو ہمارے پاس روتا ہوا آیا. وہ غیر مسلم. میں نے کیوں رو رہے بھائی؟ کہا کہ میں کیا بتاؤں، کئی روز سے میرا جی چاہ رہا تھا کہ میں حضرت سے اپنے لیے تعویذ مانگوں. میرا بیٹا آوارہ ہو گیا، شرابی ہو گیا، لیکن میں نے کہا کہ میں تو ہندو ہوں، میں کیسے تعویذ مانگوں، اور حضرت دیں گے یا نہیں دیں گے. آج میں آخری بار ان کو دیکھیں گیا تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ یہ تعویذ ہے، اپنے بیٹے کو پہنا دو. اب مجھے یقین ہے کہ وہ اچھا ہو جائے گا. اور برائی اس کی دور ہے. کاش آج حضرت ہوتے اور میں ان کو یہاں لاتا، اور وہ تمام جو اپنے بچوں کے لیے رو رہے ہیں، کاش ان سے فیضیاب ہو سکتی. لیکن وہ موجود نہیں، اور ان کی روحانی کرامت آج بھی موجود ہے. اگر ان کے وظائف پر، ان کے معمولات پہ عمل کیا جائے تو آج بھی بچے سنور سکتے ہیں اور سدھر سکتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. اس لیے کہ ان کا فیضان آج بھی ہے. وہ سارے لوگ جو ان کی عظمتوں سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں. ہندوستان میں ایک بڑے مشہور مقرر ہیں، میرے خالازاد بھائی ہوتے ہیں، عبید اللہ اعظمی، نام سنا ہوگا، پارلیمنٹ کے ممبر 3-4 بار رہ چکے ہیں. ان کے والد دیوبندی خیال تھے، حافظ غلام رسول. اور اکثر میرے استاد محمد جبار صاحب، ان کے درمیان جھگڑا ہوتا تھا، مناظرے ہوتے تھے. جب میں ندوہ پڑھنے گیا تو ان کو ذرا تسکین ہوا کہ اچھا ہمارے مدرسے میں گیا ہے، شاید ہمارے مزاج کا ہو جائے. میں بیٹھتا تو مجھ سے پوچھتے تھے کیا تھانوی صاحب نے واقعی کہا ہے؟ کیا حاکم الامت ایسی بات کہہ سکتے ہیں کہ حضور کا علم جانور پاگل کی طرف سے؟ میں نے کہا ہاں کہا ہے. آپ بھی کہتے؟ میں نے کہا میں بھی کہتا ہوں. اور یہ بات وہاں جا کے زیادہ پختہ ہو گئی ہے. اپنے یہاں ہوتا تو ایک طرف کی سنتا، میں نے ان کی بھی سنی. اس کے بعد دھیرے دھیرے وہ بدلنا شروع ہوئے، مگر وہ تیار نہیں تھے کہ وہ اپنا مسلک بدلیں. میں بامبے تقریر کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں سے واپس آیا تو قصبے میں، وہی چین پور میں، انہیں مجھے اطلاع ملی کہ ان کا وصال ہو گیا ہے. میں ایک مسجد میں بیٹھ گیا کہ شاید جنازہ پڑھنا پڑے گا.
ایک شخص آیا, اس نے کہا شمس الدین میرا دوست, سے کہا کہ آپ گھر نہیں جا رہے؟ میں نے کہا نہیں یار جنازہ ہو جائے. کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ وہ سنی ہو کے مفتی اعظم ہند کے مرید ہو کے مرے. مجھے بڑی حد ہوا کیا, کیسے ایسا ہو گیا؟ کہا چلیے ساتھ ساتھ ہم بتائیں گے راستے میں. انہوں نے کہا کہ وصال سے, انتقال سے ایک ہفتہ پہلے انہوں نے حضرت مفتی اعظم ہند کو خواب میں دیکھا. جب دیکھا تو گھبرا کے اٹھے اور اپنی بیوی سے کہا, یعنی عبید کی والدہ سے, مولانا عبید کی, کہ تمہارے پیر شکل کیسی تھی؟ انہوں نے بتایا کہ ایسی تھی ایسی تھی. وہ تو میرے خواب میں آئے تھے, ان سے بری ہونا چاہتا ہوں. انہوں نے خواہش کا اظہار کیا, مگر طبیعت اتنی خراب تھی کہ بریلی شہید نہیں جا سکتے, کئی روٹی کا فاصلہ ہے. عجیب بات, اسی وقت ایک ہفتے کے بعد ڈاکٹر ملک مختار احمد علوی کے یہاں حضرت تشریف لائے. لوگ انہیں لے گئے, وہاں وہ توبہ کی, بیعت کی, اور اس کے بعد عزیزان ملت اسلامیہ, یہ واضح کرامتیں ہیں. جو عقیدہ محفوظ کر رہا ہوں اہل دل کا, انتقال غائبانہ میں بھی, وہ کتنا عظیم ہوگا اور کتنا بزرگ ہوگا. ڈاکٹر مختار صاحب کے گاؤں کے رہنے والے ایک ساتھی موجود, ان کے عزیز بھی ہیں, یہ اس بات کی گواہی دیں گے, سمجھا آپ نے. اور بریلی شریف میں بہت زیادہ تعلیم و ریاست کی انجینئر ہی ہے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان کی کہ بے شمار فیوز و برکات ہیں اہل سنت والجماعت پر. وہ سرتابہ شریعت تھے, سرتابہ تقویٰ تھے, سرتابہ پرہیزگاری تھے, اور عالم یہ تھا کہ ایک لمحہ بھی ان کا شریعت مطہرہ سے الگ نہیں ہوتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چائنا گراس ہوتی ہے, عام طور پر گجرات میں بہت کھائی جاتی ہے, اس کا حلوہ بنتا ہے, پڈنگ ہوتی ہے نا. حضرت نہیں تناول فرماتے تھے, دسترخوان پہ ہوتا تناول نہیں فرماتے تھے. میں نے کہا حضور آپ نہیں کھاتے؟ کہا ہم یہاں ایسا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ یہ مفرد یا مرکب ہے, یعنی یہ تنہا صرف گھاس ہے یا اس میں کچھ شامل ہے. منع اس لیے نہیں کرتا کہ حرام ہونے کی اطلاع نہیں, اور کھاتا اس لیے نہیں ہوں کہ پتہ نہیں کیسے بنی ہوں. منع کرنے کے لیے دلیل ہونا چاہیے حرمت کی. جب تک کسی چیز کا کے بارے میں ثابت نہ ہو کہ یہ حرام ہے, اسے حرام نہیں کر سکتے آپ. تو وہ عالم یہ تھا کہ منع نہیں فرماتے تھے, خود تناول نہیں فرماتے تھے. میں نے ایک دفعہ کہا حضور آج کا دور بڑا ہی ماڈرن دور ہے, آج کے دور میں اگر کوئی شخص ایک ہاتھ میں روٹی لے کے دوسرے ہاتھ سے توڑ کھائے, زمین میں بیٹھے اوپرو بیٹھے کھائے, تو لوگ کہیں گے عجیب دیہاتی ٹائپ کا آدمی ہے. حضور آج کے دور میں یہ ممکن ہے کہ سنت کی تمام باتوں میں عمل کیا جائے. تو فرمایا کہ اچھا آپ کو لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ لوگ آپ سے کیا کہیں گے, اور آپ کو رسول پاک کی سنت کا خیال نہیں ہے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھ کے کیسے کھائے گا؟ کیا کرسی بیٹھ کر کے تن کر کے کھائے گا؟ یہ غلام غلامانہ طور پر بیٹھ کے کھائے گا. میں اپنے اللہ کا غلام ہوں, مجھے دیکھ رہا ہے تو میں زمین میں بیٹھ کے غلامانہ ہی کھاؤں گا. یہ محسوس عقیدہ تھا. ایک عقیدہ ہوتا ہے جو پڑھاتے ہیں پڑھتے ہیں لوگ. یاد رکھیے بیعت اسی لیے ضروری ہے. آپ نے میڈیکل سائنس کی کتاب دے لی اور پڑھ ڈالی, آپ ڈاکٹر تو نہیں ہو جائیں گے. تربیت ضروری ہے. آپ نے علم کی کتابیں لے لی بازار سے تو آپ عالم تو نہیں ہو جائیں گے. یقیناً مرشد کی ضرورت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ مسائل کو صرف بتاتا نہیں ہے, مسائل کے دل میں اتارتا ہے اور مسائل کی روح اور سول کو واضح کرتا ہے. رونائی تشریف لائے, میں نے مدرسہ قائم کیا تھا, وہ بھی ان کی کرامت ہی ہے میں سمجھتا ہوں. مدرسہ میں نے ایک املی کے درخت کے نیچے قائم کیا تھا, 5 بچوں کو لے کے بیٹھا تھا املی کے درخت کے نیچے. اور اب وہ ہندوستان کا دوسرا بڑا ادارہ ہے, الجامعۃ الاشرفیہ کے بعد سب سے بڑا ادارہ ہے, جس میں 400 بچے عالم حافظ اور قاری ہو کے ہر سال نکلتے ہیں, اور جس میں پڑھنے والے آج کے دور میں انتہائی بڑے لوگ ہیں. مفتی شمس الہدیٰ صاحب پوری تعلیم وہیں حاصل کی ہوئی. عزیزان ملت اسلامیہ, اسی طریقے سے فرور قادری ہیں, مولانا قمر حسن ہے امریکہ میں, مولانا خالد ہیں لیسٹر میں. ان میں کوئی کم صلاحیت کا نہیں, اس لیے ہماری ڈگری اس وقت دی جاتی ہے جب اس کی صلاحیت پر اعتماد ہو جاتا ہے کہ ابھی مس گائیڈ نہیں کرے گا بلکہ شریعت بتائے گا لوگوں کو. یہ ان کی نظر کرم ہے. 64 میں قائم کیا تھا میں نے, 74 میں یہاں, 10 سال میں یہاں ہوں, اور آج 2 سال کے بعد 50 سالوں سے دائرے کو ہو جائیں گے. اب تک ہزاروں علماء پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں. یہ سرکار مفتی اعظم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے.
वहाँ तशरीफ लाए, अभी नया नया इदारा कायम हुआ था, पहला जलसा था सालाना। हजरत कभी मेरी अर्ज टालते नहीं थे। हजरत तशरीफ लाए, गर्मियों का मौसम था, बिजली थी नहीं, बिजली उस गांव में बाद में आई। जहां ठहरे हुए थे वहां पसीने से सिर्फ उनका कुर्ता नहीं बल्कि अबा भी भीग गई थी, नमाज ज़ोहर अदा कर रहे थे। मैंने पंखा चलना शुरू किया पीछे से, उसके बाद सख्त नाराज हुए। मैंने कहा हुजूर बहुत गर्मी थी। तो फरमाते हैं कि क्या एक गुलाम अपने आका की बारगाह में हाजिर होने के लिए किसी दूसरे नौकर को लेके जाएगा अपने साथ? ये मैं तौहीद का दावा हजारों करते हैं, मगर खुदा की बारगाह में हाजिरी का ये एहसास कि मेरा मौला मुझे देख रहा है और महसूस कराना, वो कहते हैं कमर, क्या कोई गुलाम अपने आका की बारगाह में अपना गुलाम लेके जाएगा? मैं अपने रब की बारगाह में खड़ा था, तुम्हें यह खिदमत नहीं करनी चाहिए जो भी होता। क्या तुम बदरो होने में नमाज पढ़ने वालों को भूल गए हो? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, नमाज का ये आलम था कि कोई भी हालत हो हमेशा मुसलसल सफर में रहे, मगर नमाज बाजमात कभी खजा नहीं हुई। नमाज नहीं, नमाज बाजमात, हमेशा 2-3 आदमी साथ रहते सफर में और जमात कायम होती थी। एक स्टेशन पर आप उतरे नमाज पढ़ने के लिए, जमात कायम हुई। हमेशा किसी को साथ रखते थे, किसी नेक आदमी जो इमाम बन सके। खुद इमामत नहीं फरमाते थे अक्सर। इमामत नमाज हो रही थी और ट्रेन चल पड़ी, लोगों ने कहा मियां जी नमाज ट्रेन जा रही, जाने दो। नमाज पढ़ी, ट्रेन लाइट के करीब पहुंची और वहां रुक गई, और फिर नमाज़ों क्या खराबी थी, उसे स्टेशन पे लाया गया। हज़रत नमाज पढ़ी और फिर उसका पे बैठे, और बैठने के बाद ट्रेन दोबारा रवाना हुई। ये मंजर देख रहा था पूरा माहौल, पूरा स्टेशन। और फिर आलम ये था कि इस मंजर की बुनियाद पर हजारों अफराद उनके कदमों को बोसा दे रहे थे, दस्तबोसी कर रहे थे। चेहरा ही ऐसा था कि चेहरा देखने के बाद ही इंसान उनकी बारगाह में झुक जाता था। आपने भी देखा होगा, ऐसा लगता था कि आफताब निकल आया है, पूरी ताब नहीं होती थी पूरा चेहरे को देखने। हमेशा हमने निगाहें झुका के देखा है, एक नजर पड़ी और फिर हमने खुद को झुका लिया। इस तरह के कितने ही वाकयात हैं। शाहगंज स्टेशन पर एक शख्स, वो लंबी जो कुर्सी थी वो होती थी पहले स्टेशनों पे, जहां बहुत आराम से तकरीबन सोने की हड्डी बैठते थे, उस पर बैठे और कहा उसको ये तो बड़ी ही मुतकब्बिराना कुर्सी है, और फिर जमीन में बैठ गए। एक शख्स और बैठा हुआ था, बाएं हाथ से खा रहा था, तो आप उठे और जाके आपने कहा दाएं हाथ से खाओ। कहता मैं हिंदू हूं। तो कहा हिंदू हूं मगर इंसान तो आबेदस की सांस से करते, नजासत की सांस से साफ करते हो, इंसान तो हो ना। ये इंसान का खाना है दाएं हाथ से खाया जाए, जानवर है जो बाएं हाथ से खाता है। कल मैं हक के सिलसिले में कभी किसी की परवाह नहीं की। अजीजान मिल्लत इस्लाम, मेरा अपना वाकया है कि नागपुर के इलाके में आप तशरीफ ले गए और वहां का एक वजीर ज़ियारत करने के लिए आया, हिंदू था वो। आया तो उसने सलाम किया। वहां हिंदू भी अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, खासतौर पर पढ़े लिखे जो हैं, जैसे यहां भी कहते हैं गैर मुस्लिम अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद कहा आप तो भगवान हैं, कहा खबरदार ये लफ्ज इस्तेमाल करो, हालांकि अपने दोगा भगवान कहते हैं। फिर बताया कि ये 2 लफ्जों का मुरक्कब है, भोग और वान का। इसके माना होते हैं जिनसी अमल, सिर्फ के अमल को। ये किसी के लिए इस्तेमाल करो, तुम अपने लिए भी इस्तेमाल मत करो इस लफ्ज को। ये वजीर से कह रहे हैं जो उनसे मिलने के लिए आया। ये मुमकिन नहीं कि उनके सामने कोई गलत काम करके गुजर जाए और वो न रोकें और न मना करें। इस तरह की हजारों मिसालें हैं। हमारे डॉक्टर महफूजुर रहमान साहब डॉक्टर थे, दाढ़ी भी नहीं थी। पहली बार जब तशरीफ लाए हजरत, तो उनका डॉक्टर साहब क्या आपका चेहरा दाढ़ी का बोझ ही बर्दाश्त नहीं कर सकता, बहुत नाजुक है आप माशाअल्लाह, आप लोगों को ऐसे तवानी देंगे, और ये गला खुला नहीं रहना चाहिए। ये जो है ना, ये तबक जो है हसली जिसे कहते हैं, ये अगर खुली हो तो नमाज मकरूह हो जाती है। उसके बाद से मैंने मरहूम डॉक्टर साहब को जिंदगी की आखिरी सांस तक गला खुला वाली के, और दाढ़ी भी रखी उन्होंने और उनके पूरे खानदान ने रखी हुई।
ایک مرتبہ تیسرا ڈاکٹر تھے، اپنا ایک شعرا تھا، اپنا ایک مقام تھا، لیکن اس کے بعد عجیب اثر تھا کہ چاہے کتنی ہی سختی سے کوئی بات کہہ دیں لوگ اس پہ عمل کرتے تھے. آج بہت سے لوگ وہ سختی کر رہے ہیں مگر وہ تاثیر پیدا نہیں ہو رہی ہے جو ان کے مقدس کلمات سے ہوا کرتے ہیں. ملت اسلامیہ ہزاروں ایسے واقعات ہیں جو ان کی تقویٰ سے، ان کی طہارت سے وابستہ. ایک شخص دلی کے میں ملا، اس نے کہا کہ حضور کیا وہ غیر مخلد تھا، ہم علم غیب رسول کو نہیں مانتے، آپ ہم سے گفتگو کر لیں. تو فرمایا کہ ہم گفتگو کر لیں گے. مولوی صاحب اس کے بارے میں کیا خیال ہے جو اپنی بہن کا ہمارے پہ بیٹھا ہو، جو اپنی ماں کو چھوڑ چکا ہو، جو اپنے بھائیوں پہ زیادتی کر رہا ہو، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اجنبی نہ یہ ان کو جانتے ہیں نہ وہ ان کو جانتا ہے، بس یہ سمجھ رہا کہ بریلی کے بڑے مولوی صاحب ہیں، بڑے مولانا ہیں. سوال کرنے کے لیے آیا تھا، قدموں میں جھک گیا اور رونے لگا، کہا حضور میں سارے حقوق ادا کر دوں گا، جب رسول کے غلام کا یہ عالم ہے تو رسول کا عالم کیا رہا؟ جب رسول پاک کے غلام کا یہ عالم، کیا میرے گھر کے حالات جانتے ہیں؟ میں نے بہن کا ہاتھ مارا ہے، ماں سے زیادتی کی ہے، بھائیوں کا ہاتھ مارا ہے، میں جا کے سب کے حق دوں گا. جب ایک رسول پاک کے غلام کا یہ عالم ہے کہ وہ اتنا علم رکھتا ہے تو پھر ان کا عالم کیا ہوگا؟ میں نے سمجھیے. یاد رکھیے کہ علماء دلائل سے سمجھاتے ہیں، اولیاء کرام نگاہوں سے سمجھاتے ہیں. اولیاء کرام مشاہدات کر کے سمجھاتے ہیں. یہ فرق ہے علم اور مشاہدے میں. علم وہ ہوتا ہے جو ذہن کو تسکین دیتا ہے، اور مشاہدہ وہ ہوتا ہے جو نگاہوں کو تسکین دیتا ہے. حاضرین کرام، میں رائے پور کے جلسے میں تھا. وہ ایک مہینے کا جلسہ ہوتا تھا شوال میں ہر سال. حضرت مولانا مفتی غلام محمد صاحب بانی جامعہ ناگپور جدیہ وہ انتظام کرتے تھے، اور سرکار کا کرم ہوتا تھا یا پھر وہ خود چاہتے تھے کہ میں جلسے میں رہوں. تو میں جلسے میں ساتھ ہوتا تھا. تمام جلسوں میں 10-11 جلسے ہو چکے تھے، یعنی ناگپور سے رائے پور تک مدھیہ پردیش میں. 11ویں روز گاؤں میں کچھ لوگ، اس شہر میں ہمارے گاؤں کے لوگ صاحب آئے اور کہا کہ آپ کے والد طبیعت خراب نہیں، ان کو کینسر ہو گیا ہے. یہاں ایک تھوڑا نکل آیا ہے، کینسر ہو گیا، ڈاکٹر نے بتایا. اور ڈاکٹر مختار صاحب نے بتایا. تو ہمارے فیملی ڈاکٹر تھے، یہ ان کے عزیز. میں بہت پریشان ہوا، کینسر کا نام ہی اتنا ڈرا دینے والا ہے. میں فوراً ہی گیا سرکار مفتی اعظم کا حضور آئندہ جلسوں میں شریک نہیں ہو پاؤں گا، ابھی 20 جلسے باقی. کہا کیوں، کیا ہو گیا میاں؟ میں نے کہا والد صاحب کو کینسر ہو گیا اطلاع ہے. کہا میاں آپ آرام سے جلسوں میں شرکت کرو، آپ جاؤ گے تو وہ زخم بھی خشک ہو چکا ہوگا. رائے پور میں حضور مفتی اعظم نے فرمایا کہ آپ جاؤ گے زخم خشک ہو چکا ہوگا، آپ کوئی جلسہ نہیں چھوڑیں گے. میں نے اتنی بار ان کی کرامتیں دیکھی تھی، اتنے قریب سے مشاہدہ کیا تھا کہ میں بالکل مطمئن ہو گیا. اس کے بعد کوئی غم میرے قلب پہ رہا ہی نہیں. اللہ کے ولی خود تو غمزدہ نہیں ہوتے بلکہ دوسروں کا غم بھی دور کر دیا کرتے. کتنا ہیبت ناک معاملہ تھا. ڈاکٹر صاحب بڑے پرانے تجربہ کار تھے، یقیناً انہوں نے جو کہا ہوگا صحیح کہا ہوگا. مگر جب میں 2 ہفتے کے بعد 20 روز کے بعد واپس گیا تو واقعی زخم خشک ہو رہا تھا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئے. عزیزان ملت اسلامیہ، اس طرح کے کتنے ہی واقعات ہیں جو سرکار مفتی اعظم کی عظمت اور ان کی بزرگی پر دلالت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. کرامات کے اعتبار سے وہ اپنے دور میں اتنے ہی کثیر الکرامات تھے جیسے اولیاء صادقین ہوا کرتے تھے. ان کے ساتھ ساتھ رحمتیں اور برکتیں چلتی تھیں. جو ایک مرتبہ ان کے دامن سے وابستہ ہو جاتا، بدعقیدہ تو ہونا بہت دور کی بات ہے، عقیدے میں کوئی نرمی کبھی پیدا ہی نہیں ہوتی. یہ جو میرے اندر آپ سختی دیکھتے ہیں یہ سرکار کا کرم ہے. اگر خدا نخواستہ میں بھی کسی بدعقیدے کو برداشت کر لیتا، کسی رافضی کو، کسی قادیانی کو، کسی منافق کو، تو یاد رکھیے قانون ہے شریعت کا، رضا بالکفر کفر ہے. کافر کے ساتھ راضی ہونا یہ بھی کفر ہے، یعنی پسند کرنا اسے، یہ بھی کفر ہے. اور اس کی مثال امام رسول کی زندگی میں ہے کہ ایک شخص رامپور سے آیا ایک ہندو کو لے کے، کہا حضور یہ مسلمان ہونا چاہتا ہے. کہا اچھا. تو اسے کلمہ پڑھا اور اسے جو صاحب لائے تھے اسے تم بھی کلمہ پڑھو. کہا حضور مجھے کیا ہوگا؟ کہا تم اتنی دیر تک اس کے کفر پر راضی رہے نا، راستے مر گیا ہوگا. تو رضا بالکفر کفر ہے، اس لیے تم بھی کلمہ پڑھو، تم بھی نئے سے مسلمان بنو. اسی لیے میں کہا کرتا ہوں آپ لوگوں سے، تمام لوگوں سے، کہ اگر
کوئی شخص مسلمان ہونا چاہے تو میرے پاس آئے، پہلے کلمہ پڑھا دیجئے، پھر کچھ بتانے کے لیے میرے پاس لائے کیجئے. ایک لمحہ بھی ضائع کرنا کسی حالت میں جائز نہیں ہے. حضور مفتی اعظم ہند اور اولیاء کرام کی طرف سے سربراہان مملکت سے رابطہ نہیں رکھتے تھے. اکبر علی خان مشہور گورنر یوپی کا، یوپی جو انڈیا کا سب سے بڑا صوبہ ہے، پاکستان کی آبادی کے برابر صرف ایک صوبے کی آبادی ہے، 15-16 کروڑ کی آبادی ہے یوپی کی. وہ گورنر آیا حضور مفتی اعظم ملنے کے لیے، عقیدت کیش تھا. جب معلوم ہو کہ آپ تک وہ آ رہا ہے تو سامنے والے دروازے سے آ اور پیچھے دروازے سے آ دوسرے مہینے میں چلے گئے اور کہا میرے پاس ارباب اقتدار سے ملنے کے لیے کوئی موقع نہیں ہے. اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی وہ کر رہا ہوتا تو اس کو روکنا ضروری تھا. اور یقیناً جو گورنر ہوتا ہے، جو وزیر اعظم ہوتا ہے، اس سے بہت سی غلطیاں ہوتی، یا تو منع کیا جاتا. یہی وجہ ہے کہ امام اعظم نے چیف جسٹس کا عہدہ قبول نہیں کیا. اور وہ دور تھا کہ جب یورپ سے لے کے اور افغانستان تک مسلمانوں کی حکومت پھیلی ہوئی. ان کا چیف جسٹس کتنا بڑا، ایک حکومت ہوتی تھی، خلافت عباسیہ. آپ نے اس لیے نہیں قبول کیا کہ اگر چیف جسٹس بنتا ہوں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حکومت کے دباؤ میں مجھے غلط فیصلے کرنے مجبور کیا جائے، یا بعد میں اگر صحیح فیصلہ کروں تو مجھے پھانسی دے دی جائے. آپ نے انکار کر دیا. تو بادشاہ نے خود بلایا، کہا آپ انکار کر رہے ہیں؟ کہا ہاں میں اس کا اہل نہیں ہوں، یعنی چیف جسٹس بننے کا، قاضی القضات بننے کا اہل نہیں ہوں. تو وہ کہتا ہے کہ آپ اہل نہیں ہیں، آپ اہل ہیں، آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ آپ اہل نہیں ہیں. تو کہا جو جھوٹ بولے وہ قاضی نہیں ہو سکتا، جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ قاضی نہیں ہو سکتا. پھر اس نے آپ کو قید میں ڈلوا دیا اور امام اعظم کا وصال اسی قید میں ہوا. لیکن آپ نے یہ عہدہ قبول نہیں کیا، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ شریعت کے خلاف کوئی کام مجبوراً کرنا پڑ جائے. ٹھیک یہی حال اعلیٰ حضرت کا بھی اور مفتی اعظم کا بھی. امام اہل سنت کے سامنے نواب رامپور نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. ان کو سرکار رامپور، سرکار کہتے ہیں، آج بھی لوگ سرکار بولتے ہیں بادشاہوں کو یا حکومتوں کو سرکار، ہماری سرکار، ان کی سرکار، ان کی سرکار. نواب رامپور نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں. تو پیغام آیا کہ نواب رامپور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. یہ دور کون سا تھا؟ یہ دور وہ تھا کہ جب ایک کتاب لکھ کر کے بڑے بڑے دیابنا نوابوں کے بارگاہ میں کھڑے رہتے، حضور میں نے خدمت کی. رامپور کے نواب، نانپارہ کے نواب، حیدرآباد کے نواب کے پاس آپ کو شبلی نظر آئیں گے، سید سلیمان ندوی نظر آئیں گے، عبدالباری ندوی نظر آئیں گے. یہ سب نظر آئیں گے جو نوابوں کے سامنے کتابیں لکھ کے موجود ہوتے تھے. نواب بھوپال کے پاس سیرت النبی کی پہلی جلد کو چھپوایا ہے نواب کی خاتون نے، جس نے یہ واکنگ کی مسجد بنوائی ہے، شاہجہاں مسجد. اور اس کے بارے میں شبلی نے لکھا کہ وہ تو بہت پہلے جنت میں داخل ہو گئی. آپ دیکھ لیجئے. تو نوابوں کے پاس یہ مولویوں کا جمگھٹا لگا رہتا تھا. مگر جب اعلیٰ حضرت سے کہا گیا تو اعلیٰ حضرت نے کہا بجز سرکار سر کار عالم سروکار بس سرکار ندار، سوائے سرکار کے جو میرے سرکار ہیں، مدینے والے سرکار، ان کے علاوہ دنیا کی کسی سرکار سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں نہیں ملتا. بجز سرکار سر کار عالم سروکار بس سرکار ندار. ٹھیک ہے، یہ حال سرکار مفتی اعظم کا تھا. یاد رکھیے اپنے مدرسے کے لیے کبھی چندہ نہیں دیا، ہمیشہ اپنی جاگیر سے وہ اپنے بچوں، اعلیٰ حضرت نے بھی یہ کیا تھا، کھلاتے تھے، یہ بھی ویسے کرتے تھے. جب جاگیر ختم ہو گئی، زمینداری ٹوٹ گئی ہندوستان 1953 میں، تو بھی سرکار مفتی اعظم نے چندہ نہیں کیا. ان کے کچھ ماننے والوں نے مدرسے کو چلایا. آپ نے کبھی نہیں کیا. اپنے گھر سے کھانا کھلاتے تھے، پڑھاتے بھی تھے، مدرسین کی تنخواہ بھی دیتے تھے اور چندہ نہیں کرتے تھے. دیوبند کے بڑھ جانے کی وجہ یہ تھی وہ چندہ کرتے تھے ہمیشہ پوری دنیا میں. نوابین کیا مفتی اعظم غیر سے گوارا نہیں کیا. حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمۃ رضوان سنتوں پہ عامل تھے. لوگ کہتے ہیں آج کا زمانہ حق کے لیے کا نہیں ہے، حق بولنے والا آج کے دور میں کامیاب نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کہ اس کہنے والے کے منہ پر تماچا ہے حضور مفتی اعظم کی ذات. ہر دور میں حق کہا انہوں نے، کسی کی پرواہ نہیں کی. اور عالم یہ ہے کہ وصال کے بعد 20 لاکھ افراد جنازے میں شامل تھے. بریلی اور آس پاس کا ہر انسان کہہ رہا تھا آج ہماری روح نکل گئی شہر. مسلمان تو مسلمان ہیں، چونکہ پوری دنیا سے لوگ ٹوٹے پڑ رہے تھے، اسپیشل ٹرینیں چلی گئی تھی، اسپیشل باضابطہ طور پہ ٹرینوں کے اسٹیشنوں پر
بکنگ آفیسز قائم کیے گئے تھے. ان حالات میں ہندوؤں نے اپنے پورے بریلی میں لنگر کا انتظام کیا تھا. جو بھی آئے کھائے. اس لیے کہ ہمارے شہر کے امام چلے گئے ہیں, ہماری آبرو چلے گئے ہیں, جن کے نام پر ہمارا بریلی پوری دنیا میں بریلی شریف کہا جاتا تھا. انہوں نے ہمارے شہر کو عزت اور آبرو دی. دیکھیے ہمیشہ ہندوؤں کی مخالفت کی, ہمیشہ کلمہ حق کہا, ہمیشہ کفر کی مخالفت کی, ہمیشہ باطل کی مخالفت کی, مگر اللہ نے اتنی عزت دی کہ لوگ مجبور ہوئے کہ ان کی عظمت کو تسلیم کریں. اس لیے یہ کہنا کہ آج کا دور حق کہنے کا نہیں, واللہ آپ حق کہیں تو کامیاب رہیں گے. مفتی اعظم ہند تو مفتی اعظم ہند ہیں. ان کے ایک مرید کے بارے میں بتاؤں, ان کے خلیفہ حضرت مولانا سردار احمد مودودی صاحب پاکستان خلیفہ ہیں مفتی اعظم. ان کے وصال کے بعد سرکار مفتی اعظم نے ایک شعر کہا تھا کہ آخر الخلفاء کے پاکستان میں جانشین مصطفیٰ جاتا رہا. مصطفیٰ رضا کے جانشین, ان کے بارے میں کہ وہ میرے آخری خلیفہ تھے, ان کا انتقال ہو گیا. آخر الخلفاء کے پاکستان میں جانشین مصطفیٰ جاتا رہا. آپ کو معلوم ان کی بڑی شخصیت کتنی عظیم تھی. وصال کے بعد تمام سیکولر اخبارات نے پاکستان کے یہ لکھا تھا, جنازہ جا رہا تھا تو ان کے سینے سے اور آسمان تک نور کی ایک بارش ہو رہی تھی, برسات محسوس کی جاتی تھی. یہ عالم تھا حضور مفتی اعظم ہند کے خلیفہ جنہوں نے خلافت لی تھی بریلی شریف سے. تو پھر ان کا عالم کیا رہا ہوگا. عقیدے کا یہ عالم تھا. مولانا سردار احمد صاحب جو خلیفہ مفتی اعظم تھے, تسلط وہاں سے پیدا ہوتا ہے. عقیدے کا یہ عالم تھا کہ وہ جو جامع مسجد ہے نا فیصل آباد کی حضرت کی, انہوں نے نام مظہر اسلام رکھا مدرسے کا, جامعہ الازہریہ رکھا, سارا نام بریلی کا رکھا. احترام یہ تھا کہ بریلی کا اگر نائی بھی پہنچ جاتا تو اس کے لیے دسترخوان بچھاتے تھے. ہمارے شہر سے ہے, ہمیشہ اردو بولتے. طلبہ کہتے حضور امی جان سے, یعنی اپنی بیوی سے تو پنجابی بولا کیجئے, وہ تو خالص گرداسپوری ہے نا. پنجابی اور بھی گرداسپور کی کتنی سخت ہوتی ہے. تو کہا دیکھو یہ میرے اور میرے شیخ کی زبان کا معاملہ ہے, اس میں تم کوئی مشورہ نہیں. یہ عالم تھا ان کا, محبت کا, عقیدت کا, عشق رسول کا. ان کا یہ عالم تھا کہ جب وہ اس مسجد کی تعمیر کا مسئلہ آیا, زمین ایکوائر نہیں ہو رہی تھی. تمام وہابیوں نے زور لگایا تھا کہ یہ زمین نہ ملے. آج بھی ہمارے مدرسوں کے خلاف یہی کرتے ہیں. اس زمانے میں ایک رافضی شیعہ جو تھا وہ کمشنر تھا, وہ آیا زمین دیکھنے کے حضرت سے ملنے کے لیے. حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. جب حضور محدث اعظم پاکستان بخاری شریف پڑھاتے تھے تو غسل فرماتے تھے, وضو کرتے تھے, خوشبو لگاتے تھے, نفل پڑھتے تھے, بخاری شریف پڑھانے کے لیے بیٹھتے تھے, اور جتنی دیر پڑھائیں کسی اور طرف متوجہ نہیں ہوتے. اور بخاری شریف پڑھاتے وقت ڈوب کے پڑھاتے تھے. یعنی ایک مرتبہ حدیث پڑھا رہے تھے, فبدت نواجذہ, حضرت آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا اور مسکرائے تو ان کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے. تو کہا ارے لوگوں, طلبہ سے کہا مسکراؤ, اس مقام پہ سرکار مسکرائے. اس طرح حدیث پڑھاتے تھے حضور محدث اعظم پاکستان. میں تو اپنے اکابیر کے سلسلے میں معلومات کا ایک خزانہ ہوں. بیٹھیے اور لیجیے مجھ سے, سمجھا آپ نے. کہا کہ اس طرح پڑھائے حضور, یہاں مسکرائے, تم بھی مسکراؤ. طلبہ سے کہہ رہے ہیں. ان کا یہ عالم تھا کہ انتہائی احترام سے سرکار مفتی اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے جب تک رہے وہ. تو وہ شخص جو کمشنر تھا, شیعہ تھا, رافضی تھا, وہ آیا ملنے کے لیے, زمین کا مسئلہ طے کرنے کے لیے. حضرت بخاری شریف پڑھا رہے تھے. اس نے سلام کیا, جواب نہیں دیا. 2 گھنٹہ تک پڑھاتے رہے, وہ کھڑا رہا. 2 گھنٹے کے بعد جب آپ نے پڑھانا ختم کیا اور طلبہ چلے گئے تو آگے بڑھائے, مسافر کے لیے ہاتھ بڑھائے تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا. کہا جناب میں آپ کی زمین کے بارے میں گفتگو کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا ٹھیک ہے آپ گفتگو کر لیں. مسافہ آپ نے نہیں کیا, 2 گھنٹے تک مجھے کھڑا رکھا, سلام کا جواب نہیں دیا. کہا میاں ہمارے صحابہ سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو تو مسافہ بھی ہو جائے گا. وہ صحابہ کا غدار ہے جو صحابہ کو منافق کہنے والوں سے مسافہ کرے گا. وہ شخص چلا گیا اور زمین ان کے نام لکھ دی. کہا اس قدر عظیم صاحب کردار اور صاحب کیریکٹر کو شکست نہیں جا سکتی.
جو ضرورت کے وقت بھی کسی مصلحت کا شکار نہ ہو سکے. یہ حضور مفتی اعظم کے خلیفہ کا عالم ہے. یہ صحیح ہے کہ ان کا انتقال 60 میں ہوا اور حضرت کا انتقال بہت بعد میں ہوا، یعنی 81 میں ہوا، 20 سال بعد بھی زندہ رہے وہ، مگر وہ خلیفہ تھے، فیض یافتہ تھے بارگاہ مفتی اعظم کے، اور عالم تقوی اور پرہیزگاری. یہ کیا بات ہے کہ حضور مفتی اعظم کے تمام شاگردوں میں، تمام مریدوں میں ایثار، قربانی، بے لوثی اور دنیا سے تعلق نہیں رہتا ہے. یہ وجہ کیا ہے؟ اس نے ان کو دیکھا ہے، ان سے محبت کی ہے. عالم یہ ہے کہ ایک شخص، ایک طالب علم حضرت کے ساتھ گیا باہر کسی جلسے میں گاؤں میں. حضرت عام طور پہ علماء کے جلسوں میں نہیں جاتے تھے، اور خاص طور پہ پیروں کے جلسے میں. مولانا سردار سے جانتے تھے کہ بڑا مشکل ہے سننا، اگر غلط بات کہی تنقید کرنا یہ برداشت نہیں کریں گے، تنقید نہیں کی گناہ اپنے طور پہ ہوگا. تو صرف انہی علماء کے پاس جاتے تھے جن کے بارے میں یقین ہوتا. مولانا غفور ہزاروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالبرکات رحمۃ اللہ، مولانا ابو الاسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا محمد حسین صفائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. یہ جو اکابر علماء ہیں جن کے بارے میں یقین تھا، مولانا کاظمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے جلسوں میں جاتے یا انہیں بلاتے تھے اور جلسوں میں نہیں جاتے تھے. تو وہ جلسے میں گئے اور وہاں تقریر بھی کی، اور اس کے بعد گاؤں والوں نے کچھ کھلائے پلائے بھی نہیں، ویسے ہی واپس بھی کیا، نظر وغیرہ بھی نہیں. تو طالب علم کہتا ہے حضور عجیب گاؤں والے، آپ کو پیدل بلایا ہے میل تک، کوئی کھانا وانا بھی نہیں، کوئی نذرانہ بھی نہیں، ایسی واپس کر دیا. تو آپ کھڑے ہو گئے اور کانپنے لگے اور کہا توبہ کرو خدا کی بارگاہ میں، انہوں نے مجھے بڑا احسان کیا، مولانا ان پہ بڑا احسان کیا. انہوں نے مجھے بلایا، فرش بچھایا، گیس جلایا، اپنی برادری کو بلایا، اور میں نے تو اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے. میں نے تو اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے. ہم سب کے لیے یہ بات عبرت ہے. اگر ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو دل شکستہ ہو جاتے ہیں، مگر سرکار مجھ سے تربیت کی تھی. میں نے تو اپنے محبوب کا تذکرہ کیا ہے. میں نے ان کا کیا کیا ہے؟ اپنے بیٹے کی شادی تھوڑی بلایا تھا، میرے محبوب کے تذکرے کے لیے بلایا تھے انہوں نے. اس لیے خبردار، آج کے بعد ایسی کوئی شکایت، تم عالم ہونے جا رہے ہو، پڑھنے جا رہے ہو، ایسی کوئی شکایت نہیں ہونا چاہیے. رزاق مطلق صرف پروردگار عالم، روزی وہی دیتا ہے. تو یہ اس شخص کا عالم ہے جو بریلی شریف کا فیض یافتہ ہے. تو جو تاجدار بریلی اس کا کیا عالم ہوگا؟ اگر وہ وقت ہوتا تو میں واقعات کے انبار لگا دیتا انشاءاللہ. پھر کبھی اس بار آپ سن رہے ہیں، جب دوبارہ تشریف لائیں گے تو یقینی طور پہ میں ذکر کروں گا سرکار مفتی اعظم کی حیات کا، ان کے عظیم کارناموں کا، ان کے عظیم منصب کا، ان کی کرامتوں کا، ان کی بے شمار محبتوں کا. عزیزان ملت اسلامیہ، خدا وحید القدوس ہمیں اپنے آقاؤں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا کے فریب سے بچائے. وہ سارے لوگ جو سلسلے مصطفیہ میں قادریہ میں شامل ہوئے ہیں. یہ محرم ہے، میں نے بتایا کہ پہلا مہینہ ہے، اور عجیب ہے حضرت کی پیدائش ذوالحجہ میں ہوتی اور وصال محرم میں ہوتا ہے. دونوں سال کی انتہاؤں کا احاطہ کیے ہوئے، اور دونوں مہینے قربانی کے مہینے. ذوالحجہ میں پیدائش ہے اور محرم میں وصال ہے. پتہ چلا کہ ان کی ولادت اور ان کا وصال یہ بتا رہا ہے کہ تمہیں قربانی ہی دینی ہوگی، خواہ وہ حضرت ابراہیم کی سنت ہو یا امام حسین کی سنت ہو. عزیزان ملت اسلامیہ، ان کی ولادت کے حوالے سے بہت سی باتیں مشہور ہیں. ابھی مولانا نے بتایا کہ وصال ہو گیا، اور وصال ہونے کے بعد غسل دیا جا رہا تھا. آپ نے کبھی بھی خلاف شریعت کوئی قدم نہیں اٹھایا. غسل میں کپڑا تھوڑا سا یہاں ہٹا ہوا تھا، قریب تھا کہ گھٹنا کھل جائے. تو جنازے میں حضرت نے کپڑے کو انگلیوں سے تھام رکھا تھا. اس کے آج بھی ہزاروں گواہ موجود ہیں. لوگوں نے کہا دیکھیے حضرت نے کپڑے کو اپنی انگلیوں سے تھام رکھا. تقویٰ کا یہ عالم جو زندگی بھر متقی رہا، وہ اخیر وقت بھی وصال کے بعد بھی کوئی ایسا کام نہ ہونے دے جو تقویٰ کے خلاف، جو پرہیزگاری کے خلاف ہو. نماز کی پابندی کا عالم میں نے بتایا کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی نماز نہیں چھوٹی. بزرگان دین کی حیات پر کچھ ایسے اوقات آتے ہیں جب وہ اپنے اللہ کے علاوہ کسی سے سب سے غافل ہو جاتے ہیں.
جو زمانہ آپ مدہوشی کہتی ہیں وہ شکر کا زمانہ ہے۔ شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں غیر اللہ سے بے نیاز ہو کے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام شکر ہے، بے ہوشی یا مدہوشی نہیں ہے۔ وہ کیفیت شکر جو 2 سال تک ان پہ طاری نہیں، اس لیے کہ اگر بے ہوشی اور مدہوشی تو ہر حال میں ہوتی، خواہ وہ نماز کا وقت ہوتا ہے، فکر وقت ہوتا، بے ہوشی کوئی پابند ہو تو ہوتی نہیں طاعتوں کی۔ یاد رکھیے اولیاء کرام کو منصب کے سمجھنے کے لیے چند باتیں ضروری ہیں جو سمجھ جائیں۔ ایک ہوتا ہے پاگل مجنون، ایک ہوتا ہے مجذوب۔ عام طور پہ آج کل ننگے رہنے والے اور غلط سلط اشارے کرنے والے اور بری بات کہنے والے اور گالیاں بکنے والے کو لوگ مجذوب سمجھ لیتے ہیں اور اس کے سامنے جاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں اور اولاد مانگتے ہیں۔ ایک مجذوب نے ایک پاگل نے کہا یار اولاد آؤٹ آف اشتاق ہو چکے، میں تمہیں کہا دے سکتا ہوں، کہیں اور جاؤ۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ مجازی جو ہوتے ہیں بڑے عظیم ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے ایک ہوتا ہے دیوانہ۔ دیوانہ وہ ہوتا ہے جس کی عقل معاش اور عقل مات دونوں فنا ہو جاتی ہے، یعنی نہ آخرت کی عقل ہوتی ہے نہ دنیا کی، وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ مجذوب وہ ہوتا ہے جس کی عقل معاش یعنی دنیاوی عقل فنا ہو جاتی ہے، عقل معاش روشن ہو جاتی ہے، وہ مجذوب، عقل معاش روشن ہو جاتی ہے، وہ مجذوب ہوتا ہے۔ اور سالک وہ ہوتا ہے جس کی عقل معاش بھی روشن ہوتی ہے اور عقل مات بھی روشن ہوتی ہے۔ اور حضور سید الصالحین تھے، ورنہ وہ جن مقامات سے گزر رہے تھے انہیں دنیا کا ہوش ہوتا ہی نہیں۔ ایک بزرگ ہیں مولانا عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ گنگوہی بہت پہلے کے ہیں، وہ فرماتے ہیں حضور معراج میں گئے تو واپس آ گئے، میں جاتا تھوڑی واپس آتا۔ یہ بات بہت مشہور کی ہے، میں جاتا تھوڑی واپس آتا، کوئی رہ جاتا، اس لیے کہ وہاں تو وہ فنا ہو جاتے نا۔ یہ تو حضور ہیں کہ تابع نظارہ قدرت رکھتے ہوئے بھی دوبارہ واپس آئے، اس لیے کہ انہیں ہدایت دینی تھی، قوم کو نظام زندگی دینا تھا، قوم کو آئین دینا تھا۔ یہ جملہ بہت مشہور ہے مولانا عبد القدوس گنگوہی، لیکن تعبیر نہیں کر سکتا، یہ میں نے کیا ہے کہ حضور کیوں واپس آ گئے، وہ کیوں رہ جاتے وہاں۔ اس لیے کہ جب اللہ کا جمال کسی کے سامنے ہوتا ہے تو پھر وہ دنیا کے ہوش کے قابل نہیں رہتا۔ دری ورتا کشتی فروش الہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار، یہ سمندر ہے اللہ کے دیدار کا جس میں ہزاروں کشتیاں ڈوب گئیں اور جب ڈوب گئیں تو دوبارہ کوئی ابھر نہیں سکا۔ دری ورتا کشتی فروش الہزار کہ پیدا نشد تختہ برکنار، جو جاتا ہے جو دیکھ لیتا ہے وہ پھر بیان کرنے کے قابل نہیں رہ جاتا ہے۔ یہ ہے عالم مجذوب کا۔ سالک وہ ہوتا ہے جو تجلیات سے فیضیاب ہونے کے بعد بھی عرفان رکھتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی، وہ سالک ہوتا ہے۔ 3 ہے۔ پاگل وہ ہے جس کی دنیا بھی فنا ہو جائے اور آخرت بھی، اب دونوں کی رہے۔ اور مجذوب وہ ہے جو آخرت کا ہوش رکھتا ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کسی پاگل اور مجذوب کے بارے میں فرق دیکھنا، اول تو یاد رکھیے کہ جو ننگا ہوگا پھرے وہ مجذوب نہیں ہو سکتا، جو شریعت کے خلاف کرے وہ مجذوب نہیں ہو سکتا ہے، وہ پاگل ہی ہے۔ لیکن اگر کسی کو جاننا چاہیے کہ مجذوب ہے تو آپ اس کے پیچھے درشی پڑھیے، فوراً پلٹ جائے گا۔ اور اگر نہیں پلٹتا، وہ گوارا نہیں کہ میرے رسول کا نام میرے پیچھے لیا جائے، وہ گوارا نہیں کرتا، وہ اتنا ہوش اسے ہوتا ہے، کھانے کا ہوش نہیں، پینے کا ہوش نہیں، مگر اس کے پیچھے درشی پڑھیے تو فوراً اپنا روح بدل دے گا۔ یہ مجذوب کی علامت اور پہچان ہے سر۔ اور مجذوب کی اس کیفیت کو شکر کہتے ہیں، وہ نشہ جو من جانب قدرت اس کے تاریخ رہتا ہے۔ فقلت لخمرتی نحوی تعالی، یہاں شکر مراد ہے، سمجھا؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ شکر کیفیت ہوتی ہے، اس میں ہمارے حضرت سرکار 2 سال تک رہے۔ عالم یہ ہے کہ آپ جاتے، وہ پوچھتے آپ کون ہیں، پھر پوچھتے کون ہیں آپ، کب آئے۔ لیکن جب نماز کا وقت ہوتا تو اول وقت میں وہ اٹھتے تھے پورے ہوش کے ساتھ، وضو کرتے تھے، نماز ادا فرماتے۔ کچھ لوگ سینکڑوں کی تعداد میں منتظر رہتے تھے کہ حضرت جب نماز پڑھیں گے تو مرید ہو گئے، اور پھر وہ مرید ہوتے تھے اور پھر ویسے سو جاتے تھے، پھر دوسری نماز میں اٹھتے تھے۔ یعنی زندگی میں نماز قضا نہیں کی تو اللہ اخیر عمر تک ان کی کوئی نماز قضا نہیں۔ وصال بھی ہوا ہے تو مڈ نائٹ میں ہوا ہے، 1:40 پر، کوئی نماز کا وقت نہیں تھا۔ ساری نمازیں انہوں نے مکمل خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائیں۔
جیسے کہ وہ رب کی بارگاہ میں کھڑے ہوتے تھے تو اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ جیسے وہ اپنے اللہ کے جرموں کو دیکھ رہے ہوں، پوری دنیا سے بے خبر اور بے نیاز ہو کر کے. یہ ان کی کیفیت تھی. عالم یہ تھا کہ اپنے دولت قدے سے نماز پڑھنے مسجد میں جاتے. پریشان تو نہیں ہو رہے؟ کچھ بہت زیادہ ہو گیا ہے. مسجد میں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو ہمیشہ پابندی سے نماز پڑھی، اور جب بیماری بہت بڑی 2 آدمیوں کے سہارے سے بھی جاتے تھے. بالکل میرے آقا حضور سید عالم کی طرف سے کہ وہ بھی بیماری کے عالم میں 2 آدمیوں کے سہارے سے مسجد جاتے تھے، اپنے حجرے سے مسجد میں. ٹھیک مفتی اعظم دوسری سہارے سے جاتے تھے. آج ہمارے ذرا سی کوئی بات ہو تو ہم مسجد میں نہیں آتے. اللہ ہمیں ان کے موقع پہ عمل کرنے تو سہارے سے جاتے تھے. اور اگر کوئی شخص وضو کرانا چاہتا، پانی ڈالنا چاہتا تو منع فرماتے تھے. کہتے تھے وضو بھی عبادت کا ایک حصہ ہے، وسیلہ عبادت ہے، عبادت ہے، اور عبادت میں کسی اور سے مدد نہیں لے گا. ہاتھ کانپتے رہتے تھے اور لوگے سے اپنے ہاتھ سے خود وضو کرتے. یہ عالم تھا ان کا. پانی بھی ڈالنے کی نہیں دیتے تھے، ہاتھ کانپتا رہتا. میں نے خود دیکھا ہے. اور وہ اپنے ہاتھوں سے وضو کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ، نماز کی پابندی ان کے مسلک میں اور ان کے طریقے میں بے پناہ اہم ہے. نماز کی پابندی کے بغیر کوئی بھی ان سے فیض یاب نہیں ہو سکتا. ہم لوگ عالم تھا، ینگ تھے بالکل. الحمدللہ میں نے 17 سال کی عمر سے تبلیغ کرنی شروع کر دی اور آج تک الحمدللہ چل رہا ہوں. اللہ بے پناہ فضل ہے، بے پناہ کرم ہے. تقریباً 50 سال ہو رہے ہیں. تو کبھی اگر نماز فجر قضا ہو گئی تو اس روز ہم ان کے سامنے نہیں رہتے تھے. یعنی قضا کا مطلب یہ ہے کہ پڑھی ہم نے، لیکن وقت گزر جانے کے بعد قضا پڑھ لی. اس روز سامنے نہیں جاتے تھے. چہرے پہ ناگواری ہوتی تھی. ہمیشہ انتہائی بشاشت کے ساتھ ملتے تھے، لیکن اگر نماز قضا ہو گئی ہے، گھر میں قضا ہوئی ہے، مگر چہرے سے محسوس ہوتا کہ. اور اگر اس تفصیلات جانا چاہیں تو ایک بھائی ہارون صاحب ہیں دھمتری میں، یعنی وہاں مدھیہ پردیش میں، وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے جلسوں حضرت کی خدمت کے لیے. ان سے آپ تفصیلات معلوم کر سکتے ہیں. ابھی ہیں لوگ ایسے. تو ہم لوگ مارے خوف کے نہیں آتے تھے دوسرے روز کہ آج نہیں ملے گا، آج ہماری نماز قضا ہو گئی. نہ صرف یہ کہ وہ نماز کے پابند تھے، بلکہ اپنے مریدین کی نماز کی نگرانی کرتے تھے. کسی نماز پڑھی یا نہیں پڑھی. میں ڈاکٹر مختار صاحب کا مرید ہوا. آپ جانتے ہیں کہ ان کا گھر ایک سامنے والا دروازہ، ایک پیچھے دروازہ تھا عورتوں کے لیے. ڈاکٹر نقی ہاں وہ تھے وہاں، کیا نام ہے، جہاں آپ کے بھائی بڑے ابو پڑھتے تھے، میرے ساتھ پڑھتے تھے نا، شمس الدین بھائی انوار العلوم میں، وہ اس کے ناظم تھے. تو حضور مفتی اعظمین ڈاکٹر مختار کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے. اور ڈاکٹر نقی خان بار بار لے جانا چاہتے تھے. حضرت ڈاکٹر صاحب کو ڈاکٹر مختار کو زیادہ پسند کرتے تھے، رضوی تھے وہ، پسند کرتے تھے ان کو. تو کافی کئی گھنٹے لگے. حضور چلیے وہاں انتظار ہو رہا ہے، بہت بڑا مجمع ہے یہ وہ. حضرت نہیں اٹھ رہے تھے. آخر جب بہت اصرار کیا تو اٹھے. ڈاکٹر مختار نے کہا کہ حضور وہ خواتین کچھ مرید ہونا چاہتی ہیں. تو کہا کہ ضد تو کر رہے ہیں، کیا کریں. خیر وہ ایسا ہوا کہ ڈاکٹر مختار کے بیرونی دروازے پر بیٹھے، اور جہاں عورتوں کا دروازہ ہے وہاں گھڑی خراب ہو گئی. حضرت نے چادر اندر کروا دی. تمام عورتیں مرید ہوئیں، انہیں دعائیں دیں، نصیحتیں فرمائیں. پھر بھی گاڑی ٹھیک نہیں ہوئی تو ہم لوگ جیے نا پورا گاڑی کو دھکا دے کے لے گئے. یہ صورتحال تھی کہ واضح کرامتیں. ڈاکٹر مختار صاحب پریکٹس کرتے تھے اس کی، کیا نام ہے، ہومیوپیتھی کی. ہومیوپیتھی دوا میں الکوہل ہوتی ہے. ایک شخص نے حضرت سے پوچھا ان کے سامنے، حضرت یہ الکوہل والی دواؤں کے استعمال کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا، تاکہ ان کی پریکٹس فیل ہو جائے. ایسے ظالم تو ہوتے ہیں نا کہ موقع کی تلاش میں رہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات کر دیا کہ لوگ ان کے پاس نہ آئیں یا وہ پریکٹس بند کر دیں. ڈاکٹر صاحب کی روزی کا وہی ذریعہ تھا. تو حضرت خاموش ہو کہا ڈاکٹر صاحب میرے ہاتھ میں درد ہو رہا ہے، کوئی دوا دیجیے. انہوں نے لا کے دوا دی اور کہا آج تک تو میری پریکٹس جو تھی میرے سہارے تھی، مگر اب تو یہ اتنی باکمال ہو گئی ہے کہ مفتی اعظمین نے اجازت دی ہے مجھے. اس پہ ہمیشہ فخر کرتے رہے. میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نامعلوم کتنی کرامات ہیں ان کی. میرے گاؤں تشریف لائے. ایک گھر 2 منزلہ تھا میرے گھر کے پیچھے، وہاں دعوت تھی ان کی. تشریف لے گئے اور سیڑھی پہ قدم رکھا تو کہا ماشاءاللہ یہاں تو 2 مہمان پہلے ہی سے موجود ہیں.
گھر کے مالک سعید خان تھے، وہ کہتے ہیں کہ حضور مہمان کہاں؟ ہاں، کیا آپ نے محسوس نہیں کیا؟ کہا ہاں، اس پہ لوگ چلتے ہوئے نظر آتے ہیں چھت کے اوپر، دروازہ بھی کھل جاتا ہے۔ کہا یہ 2 جن ہیں جو آپ کے گھر مستقل رہتے ہیں، مگر نمازی اور پرہیزگار ہیں، خبردار اوپر کے حال کو گندا مت کیجیے گا، ہمیشہ پاک رکھیے گا، یہ آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، نقصان نہیں پہنچائیں گے، بڑے اچھے لوگ ہیں۔ مشاہدات ہیں، وہ ان کا تعلق ایک وقت عالم ظاہر سے بھی تھا اور عالم باطن سے بھی تھا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمۃ اللہ مجدد اعظم اپنے دور اور اپنے زمانے کے، انہوں نے اپنی ولایت کے اظہار کے لیے ان کو دے دیا تھا۔ یعنی وہ اللہ کے اتنے بڑے ولی تھے کہ ہر ادا ولایت کے منزل کمال پہ تھی۔ یعنی یہ کوئی مفتی تھوڑی کہہ سکتا ہے کہ سامنے ہے وہ نوبہار، سجدے کو دل ہے بے قرار، روکیے سر کو روکیے، ہاں یہی امتحان ہے۔ یہ بات کوئی مفتی تو نہیں کہہ سکتا تھا، یہ بات تو کوئی سرمد کہے گا، کوئی منصور کہے گا، کوئی مجذوب کہے گا۔ یہ لہجہ تھا حضور اعلی حضرت کا، لیکن وہ کرامتیں دکھاتے تو صرف کرامتیں رہ جاتی۔ وہ دور تھا کہ فقہ حنفی کو زندہ کیا جائے، شریعت کو محفوظ کر دیا جائے، اس لیے پوری زندگی انہوں نے اپنی کرامتوں کو اپنے قلم میں چھپا رکھا تھا اور اپنی کرامتوں کے اظہار کے لیے مفتی اعظم کو تیار کیا، جو آج تک ہے الحمدللہ۔ بہرکیف یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں نے حضرت کے حوالے سے عرض کر دی ہیں۔ کبھی موقع ملا تو ان کے علمی مقام، ان کے افتاء کے اوپر، اب افتاء میں ایک بات تو سن لیجئے، اگر آپ کسی کو خط املا کرانا چاہیں تو 2 خط ایک ساتھ املا نہیں کرا سکتے، ایک کو گھر بھیجوا رہے ہیں، ایک کو دوست کے یہاں بھیجوا رہے ہیں، اور دونوں کو ایک ساتھ املا نہیں کر سکتے۔ حضور مفتی اعظمین کے دارالافتاء میں کئی مفتی ایک ساتھ بیٹھے رہتے، ایک کو وراثت کا مسئلہ، ایک کو نکاح و طلاق کا مسئلہ، ایک اور کا مسئلہ، ایک ساتھ املا کرا رہے ہیں، اور کبھی بھی حوالہ دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوئی، اور آج تک کوئی حوالہ غلط نہیں ہوا۔ ایسا لگتا تھا کتابیں ان کے سامنے کھلی ہوئی ہیں۔ بیک وقت کئی مفتیوں کو املا کرا رہے ہیں، فتوے کے جواب دے رہے ہیں، سب لکھ رہے ہیں، الگ الگ جوابات ہیں، اور کہیں کوئی غلطی نہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب تک وہ بے پناہ جوانی سے ہمکنار تھے اس وقت تک جہاد کیا انہوں نے۔ ابھی مولانا نے بتایا انگلش میں کہ ایک پورا علاقہ تھا راجپوتوں کا، جس میں کئی لاکھ راجپوت رہتے تھے۔ راجپوتوں کو اپنے اس پہ ناز ہوتا ہے، اپنے طاقت پہ، اپنی توانائی پہ۔ سوامی سردھانند کی تحریک نے ان کو ہندو بنانا چاہا، پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، مسلمان ہو گئے تھے وہ مغلوں کے دور میں، تو جا کے یہ کہا، علمی اعتبار سے تو کچھ کر نہیں سکتے تھے، جا کے یہ کہا تم لوگ راجپوت تھے، اتنے بہادر تھے، اتنے عظیم تھے، مغلوں نے تم کو مسلمان بنایا، اب تو مر گئے، مغل بھی چلے گئے، اب ہندو ہو جاؤ، تمہارے باپ دادا کے اور کئی لاکھ افراد ہندو ہو گئے۔ یہ کہہ کر کے کہ ہم چھتری ہیں، ہم راجپوت ہیں، ہم اتنے بڑے ہیں، اسلام میں آنے کے بعد تو سب برابر ہو گئے، تو ہم بھی ان کے برابر ہو گئے، ہمارے ساتھ جلال بھی بیٹھتا ہے، دنیا بھی بیٹھتا ہے، مسجد میں سب ساتھ جاتے ہیں، یہ تو ہماری غیرت کے خلاف ہے۔ ان کا وہ جو پاگل پن تھا، جو مذہبی بلکہ نسلی جنون تھا، وہ ابھارا اس نے، اور یہ کہا کہ تم راجپوت ہو کر کے اور تم نے اسلام قبول کر کے اتنا نیچا مقام حاصل کر لیا، جاہل تھے، ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، ہندو ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ اگر کوئی مسلمان ہونے کے بعد کافر ہو جائے، مرتد ہوتا ہے، اور مرتد کی سزا آپ جانتے ہیں کیا ہے، بڑی سخت ہے۔ کافر کی سزا نہیں ہے، وہ مرتد کی ہے، وہ مرتد ہو گئے وہ سب کے ہزاروں کی تعداد میں۔ سرکار مفتی اعظم کی زندگی میں اگر لاکھوں کارنامے نہ ہوتے تو یہی کارنامہ ان کے مجدد ہونے کے لیے کافی کہ عالم یہ ہے کہ وہ تشریف لے جاتے تھے، اور کبھی ایسا ہوتا کہ سوامی سردھانند کا جلسہ ہو رہا ہے، لاکھوں موجود ہیں ہندو اور مسلمان، پیسہ دینے کے لیے تیار، دولت کے لیے، خریدنے کے لیے، ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے، مارنے کے لیے، ہندو نہیں بنو تو قتل کر دیں گے تمہیں۔ ایسے میں لوگوں نے کہا حضور آپ نہ جائیے، جلسہ ان کا ہو رہا ہے، جان کی خطرہ ہے۔ کہا دین سے زیادہ جان تو عزیز نہیں ہے۔ آپ گئے اور بالکل سامنے کھڑے ہو کے اسٹیج لگوایا اور تردید کی، اور وہ سب کا پورا مجمع دوبارہ مسلمان ہو، اور بتایا یہ گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے تم راجپوت تھے، پھر مغلوں نے تم کو ڈرا دھمکا کے مسلمان کر لیا۔ یار تم اپنے باپ دادا کو اتنے بزدل سمجھتے تھے کہ مغلوں کے ڈرانے سے مسلمان ہو گئے؟
جن راجپوتوں نے کئی 100 سال تک مغلوں سے جنگ کی، وہ ڈر کے مسلمان تو نہیں ہو گئے، اسلام حق تھا اس لیے قبول کیا ہے انہوں نے، اسلام حق تھا اس لیے قبول کیا ہے۔ اور پھر تنہا نہیں تھے، بلکہ جماعت رضائے مصطفیٰ قائم کی اور الجمیعۃ الاسلامیہ قائم فرمائی 25 سے لے کے 47 تک یہ جنگ چلتی رہی، جب تک انگریز چلا نہیں گیا۔ اور اتنے زمانے تک مفتی اعظم ہند پورے بر صغیر کے مسلمانوں کو، بنگال، بہار، یو پی، مہاراشٹر، پنجاب، سرحد، راجستھان، ان تمام علماء کو جمع فرماتے تھے۔ کتنی ہی بار حضرت محدث علی پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ تشریف لائے ہندوؤں کے مقابلے میں، انہیں مسلمان کرنے کے لیے انہیں جمع کر کے اپنی قیادت میں لے جاتے تھے، انہیں دوبارہ مسلمان کرتے تھے۔ آج اگر آگرہ اور راجپوتانہ کا علاقہ مسلمان ہے تو یہ حضور مفتی اعظم کا سب سے بڑا احسان ہے ملت اسلامیہ کے اوپر۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج بھی بہت سے فتنے اٹھ رہے ہیں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور مفتی اعظم کا کردار ادا کریں۔ جو لوگ سرکار مفتی اعظم ہند کے توسط سے حضور غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہوئے ہیں، میں انہیں 4 باتوں کا کام دیتا ہوں 1 سال کے لیے، 4 باتوں کا۔ اس بات کو غور سے سماعت فرما لیں، اور آپ کو 1 سال تک کرنا ہے۔ اگر آپ فیض یاب ہونا چاہتے ہیں سرکار مفتی اعظم ہند کی مقدس کرامات سے اور ان کی زندگی سے، نماز کی پابندی کریں۔ پہلی بات، حضور کا یہ عالم تھا، سرکار دو عالم کا بیعت تو ان کی سنت ہے نا، ان کا یہ عالم تھا کہ جو برائی جہاں ہوتی تھی اس کے خلاف بیعت لیتے تھے۔ مثلا اس زمانے میں عورتیں بچوں کو قتل کر دیتی تھی، جب وہ مسلمان ہوتی تو بیعت لیتے تھے کہ بچوں کو قتل نہ کرو۔ شرابی آتا تو شراب نہیں پیو۔ تو جو برائیاں ہیں ان برائیوں کا تذکرہ ہونا چھوڑنا چاہیے پہلے۔ تو سب سے بڑی بات کہ نماز کی پابندی، حضور مفتی اعظم ہند کے ذریعے سے غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہونے والا نماز کی پابندی کرے، نماز ایک بار بھی چھوٹنے نہ پائے۔ اگر نماز نہیں پڑھی گئی تو کوئی بھی فیض برکت نہیں حاصل ہو سکے گی، اس لیے کہ وہ اپنے مریدوں کو اس کی بے پناہ تاکید کرتے تھے، نگرانی بھی فرماتے تھے۔ آج بھی آپ کی نگرانی ہو سکتی ہے بشرطے کہ آپ صحیح محبت کے ساتھ نماز کی پابندی کریں۔ پہلا کام یہ، جو بھی سلسلے میں داخل ہوئے ہیں وہ سب کے سب نماز کی پابندی کریں۔ دوسرا کام یہ ہے کہ آج کے دور کا سب سے بڑا فتنہ یہ ہے برے دوست۔ اگر میں تمام برائیوں کو جمع کروں تو ان میں سب سے بڑی برائی برے دوست، ڈرگ پینے والے، شراب پینے والے، زنا کرنے والے، گانا سننے والے، عیاشی کرنے والے۔ آج کے بعد، یہ 1 سال کا پروگرام ہے، آج کے بعد آپ کسی برے دوست کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھیں گے۔ اگر آج تک تھی تو آج ترک فرما دیجیے۔ یہ روح مفتی اعظم ہند آپ سے مخاطب ہے، میں تو صرف زبان رکھتا ہوں۔ خبردار، آج کے بعد کوئی برا دوست آپ کی زندگی میں نہ آنے پائے، نہ کوئی برا دوست آئے، نہ کوئی بری عورت آئے، نہ کوئی غیر محرم آئے۔ بری دوستی چھوڑ دیجیے، اس لیے کہ کہا ہے بزرگوں نے کہ یار بد بدتر بود از مارے بد، سرکار مفتی اعظم نے بھی لکھا ہے اس کو، یار بد بدتر بود از مارے بد، مارے بد بر جسم و جاں می زند، یار بد بر روح و ایمان می زند۔ برا دوست برے سانپ سے بہتر ہوتا ہے، زہریلے سانپ سے۔ سانپ جسم کو ڈستا ہے اور برا دوست ایمان اور روح کو ڈس لیتا ہے۔ اس لیے 2 طرح کی برائیاں ہیں، 2 طرح کی، بدعقیدہ جماعتیں ہیں، قادیانی ہیں، رافضی ہیں، ان سے بھی دوستی مت کیجیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ شرابی ہیں، زانی ہیں، بد کردار ہیں، ناچ گانا کرنے والے ہیں پسند، ان سے بھی آپ کا تعلق نہیں ہونا چاہیے، ورنہ آپ حقیقتاً سرکار مفتی اعظم کے مرید نہیں سمجھ جائیں گے۔ اس بات کو اچھی طرح یاد رکھیے۔ یہ 14 محرم الحرام حضور کے وصال کا زمانہ ہے۔ یہ 4 باتیں آج میں دے رہا ہوں، اس پہ پورے سال عمل کیجیے، اور جب اگلا سال آئے گا تو کچھ اور باتیں، اس طرح دھیرے دھیرے تربیت ہو جائے گی۔ نماز کی پابندی، کوئی بھی عمل، کوئی بھی نفل، کوئی بھی دعا بغیر نماز قبول نہیں ہوتی۔ برے دوستوں کا ساتھ چھوڑ دیجیے ہمیشہ کے لیے، اور آئندہ بھی کبھی کوئی دوستی نہ کیجیے، خدا کرے آپ کا کوئی برا دوست نہ ہو۔ اور تیسرا پروگرام یہ ہے کہ شجرہ مبارکہ میں جو دعائیں ہیں ان میں ایک ہے بہت معمولی دعا ہے، بہت معمولی سے عظمت کے ساتھ بہت ہے، چھوٹی ہے، وہ یہ ہے کہ ہر صبح کی نماز کے بعد 100 بار یا عزیزو یا اللہ، ظہر کی نماز کے بعد 100 بار یا کریمو یا اللہ، میں بچپنے سے عامل ہوں، چند منٹ لگتے ہیں، عصر کی نماز کے بعد یا جبارو یا اللہ،
مغرب کی نماز کے بعد یا ستارو یا اللہ، اور عشاء کی نماز کے بعد یا غفارو یا اللہ، 100 بار پڑھ لیا کیجیے۔ یہ پنج گنج قادریہ، اور بھی بہت سی دعائیں آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن 1 سال آپ کو یہ کرنا ہے، 1 سال نماز نہیں چھوڑنی ہے، 1 سال یہ پنج گنج قادریہ، 5 خزانے ہیں غوث پاک کے جو انہوں نے اپنے مریدوں کو دیے ہیں۔ آپ نے سرکار غوث پاک کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے نا، جو مریدوں کو دیے 5 خزانے ہیں، ان پر آپ کو عمل کرنا ہے، اور یہ شجرے موجود ہے۔ اور میں جب میں رہوں گا انشاءاللہ سیٹرڈے کو، میں نہ رہوں تو مولانا ہوں گے، یہ آپ کو یاد دلا دیا کریں گے۔ شجرا بھی نہ ہو تو نظم جو ہے آپ وہ انگلش میں لکھ دیجیے، لکھ دیا آپ ماشاءاللہ، تاکہ یہ لوگ جان جائیں۔ تو کیا ہے، پہلی بات کیا ہے؟ نماز کی پابندی۔ دوسری بات کیا ہے؟ برے دوستوں سے کنارہ، سیپریشن۔ تیسری بات کیا ہے؟ 5 خزانے جو دیے گئے ہیں غوث پاک کی بارگاہ سے، وہ آپ روزانہ پڑھتے رہیں۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ درس میں آئیں اور وہاں شجرہ شریف پڑھا جائے گا، اس پہ آپ آمین کہیں۔ ان 4 باتوں پہ پورے سال عمل کیجئے۔ کب تک؟ اگلے 14 محرم تک۔ سرکار مفتی اعظم کا جب نیا زمانہ آئے گا تو ہم کچھ باتیں اور بھی دیں گے، اس طرح دھیرے دھیرے روحانی تربیت ہوتی رہے گی۔ میں ایک روز میں آپ کو عرش عظیم پہ نہیں پہنچا سکتا، اور نہ میں خود پہنچا ہوں، میں بہت معمولی آدمی ہوں۔ تربیت، نماز بے پناہ ضروری ہے، کوشش کیجیے۔ حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور میرے سرکار مفتی اعظم ہند کی آنکھوں میں ٹھنڈک ہے۔ آپ نے یہ کہا ہے کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم ہند کے توسط سے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ یہ میں نے اس لیے کہلوایا ہے کہ حضور مفتی اعظم نے فرمایا تھا انہوں نے کہ جو شخص مجھ سے مرید نہیں ہوا، اگر مریدوں نے خواہش رکھتا ہے کہ میں سب کو مرید کر دیا، تو آپ اس خواہش کی بنیاد پہ ان کے مرید ہیں۔ اس لیے جب وہ بیعت کر رہے تھے، ایک اپ ٹو ڈیٹ آدمی انگلش لباس میں آیا، اس نے ہاتھ دیا، اور جب سرکار مفتی اعظم نے فرمایا کہ کہو کہ میں نے اپنا ہاتھ مفتی اعظم کے غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، تو وہ چپ رہا۔ دوبارہ کہا، پھر چپ رہا۔ تیسری بار کہا تو رونے لگا اور کہا میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا، میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے ہاتھ میں دیا۔ 1 گھنٹے تک روتا رہا اور کہتا رہا۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو انہوں نے کہا عجیب آدمی، 2 مرتبہ تو تم بولے نہیں یار، اور 3 مرتبہ اتنی بار کہا کہ سارے بات کہنے والوں کی بولتی بند کر دی، اتنی روتے بھی رہے۔ کہا ہاں 2 مرتبہ میرے ذہن میں یہ تھا کہ ہاتھ تو ان کا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ غوث پاک کے ہاتھ میں صحیح نہیں۔ اس شبہ کی بنیاد پر میں 2 مرتبہ ہاں نہیں کہا، لیکن تیسری مرتبہ حضرت نے فرمایا ذرا ڈانٹ کے، تو میں نے دیکھا حضرت ہٹ گئے ہیں اور ان کی جگہ غوث پاک بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد میری یہ کیفیت ہو گئی۔ تو جب کوئی شیخ آپ کا ہاتھ کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیتا ہے تو اس کا ذمہ دار بھی ہوتا ہے۔ وہ نائب غوث الاعظم تھے اس زمانے کے، ان کی اس بیعت کی قدر کیجیے۔ اور یہ احسان عظیم ہے کہ آپ کو صرف ایک رشتے کے بعد حضرت اعلیٰ حضرت تک آپ کی ذات پہنچ رہی ہے، ورنہ اب ایسا نہیں ہے، اب کئی رشتوں کے بعد پہنچنی ہے۔ وقت نہیں ہے، میں 1 مرتبہ شجرہ مبارک پڑھوں گا، آپ سن لیجیے گا، اور اس کے بعد انشاءاللہ فاتحہ ہوگی۔ یہاں فاتحہ کا طریقہ بھی تھوڑا مختلف ہے۔ 7 مرتبہ شروع میں درود غوثیہ پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد معدن جود والکرم وعلی وارث، 7 مرتبہ۔ اس کے بعد 1 مرتبہ 3 مرتبہ 7 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھیے۔ پہلے 1 مرتبہ الحمد شریف، 7 مرتبہ قل اللہ شریف، پھر 3 مرتبہ درود شریف، پھر سارے ثواب کیجیے۔ آپ کا شیخ زندہ ہے تو دراز عمر کی دعا کیجیے، شیخ انتقال کر گیا ہے تو تمام بزرگوں کی، سرکار سے لے کر کے اور مفتی اعظم کی، سب کے لیے دعا کیجیے۔ اب میں وہ نام بتا دیتا ہوں جو ہمارے سلسلے کے عظیم لوگ ہیں، تاکہ آپ جان سکیں کہ ہمارا سلسلہ کتنا مبارک اور کتنا مقدس ہے۔ حضرات گرامی، ہمارے مرشد اول، اور یاد رکھیے لفظ پیر سے مجھے تھوڑی الجھن ہو گئی آج کل، اس لیے کہ یہ بڑا مشہور نام ہو گیا ہے، مرشد کہیے سمجھا۔ ہمارے مرشد اول حضور سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اس کے بعد دوسرے مرشد حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ، تیسرے مرشد امام حسین رضی اللہ عنہ ہیں، چوتھے مرشد امام زین العابدین رضی اللہ عنہ ہیں، پانچویں مرشد حضرت علی محمد بن علی الباقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، چھٹے حضرت جعفر ابن محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ساتویں حضرت امام موسیٰ ابن جعفر ہیں، آٹھویں علی ابن موسیٰ رضا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم، نویں حضرت مولا شیخ معروف کرخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 10ویں
حضرت سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 11ویں حضرت جنید بغدادی سید طائفہ ہیں، یہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 9ویں حضرت امام شبلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 10ویں حضرت عبدالواحد تمیمی ہیں، اور 11ویں ابی الفرح طرطوسی ہیں، اور 12ویں شیخ ابی الحسن القرشی الحکاری ہیں، اور 13ویں شیخ سعید مخزومی ہیں، اور 14ویں حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 15ویں حضرت ابوبکر عبد الرزاق ان کے بیٹے ہیں، اور 16ویں حضرت صالح ابی نصر ہیں، اور 17ویں محی الدین ابی نصر ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 18ویں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 19ویں حضرت موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 20ویں حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 21ویں حضرت احمد جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 22ویں شیخ بہاؤالدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 23ویں سید ابراہیم العرجی ہیں، اور 24ویں شیخ محمد بھکاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 25ویں قاضی ضیاء الدین ہیں، اور 26ویں شیخ جمال الاولیاء ہیں، اور 27ویں شیخ محمد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 28ویں حضرت سید احمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 29ویں سید فضل اللہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور 30ویں حضرت شاہ برکت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 31ویں حضرت مولا سید شاہ آل محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 32ویں شاہ حمزہ ہیں، اور 33ویں حضرت اچھے میاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 34ویں حضرت آل رسول احمدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور 35ویں حضرت احمد نوری مارحربی ہیں، اور 36ویں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ہیں، اور 27ویں مولانا حامد رضا ہیں، اور 28ویں اور 27ویں دونوں مفتی اعظم ہند ہیں۔ یہ آپ کا سلسلہ ہے، یعنی 28 سلسلوں کے بعد آپ براہ راست سرکار تک پہنچ جاتے ہیں۔ بہت کم ایسے شیوخ ہیں جو پیری مریدی کرتے ہیں جو اپنے سلسلے کے سارے مشائخ کو بتا سکیں اور جن کی لائف لکھی ہوئی موجود ہو۔ انشاءاللہ کتاب موجود ہے، بہت ممکن ہے کہ اگر آپ کوشش کریں اور محنت کریں اور میں دیکھوں کہ آپ شوق رکھتے ہیں تو میں کتاب کا ترجمہ انشاءاللہ کروا دوں گا انگلش میں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب آئیے ایک دعا ہے، ہم پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پڑھتا ہوں، آپ آمین کہیں۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے، علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے، صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری، جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے، بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا، ایک کارا عبد واحد بے ریا کے واسطے، بل فرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعد، بل حسن اور بو سعید سازا کے واسطے، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا، قدر عبد القادر قدرت الما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن، بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے، نصر ابی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دین محیی جاں فضا کے واسطے، تور عرفان و علو و حمد و حسنہ و بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے، بحر ابراہیم مجھ پہ نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھکاری بادشاہ کے واسطے، خانہ دل کو ضیا دے روح ایما کو جمال شہزیا مولا جمال الاولیاء کے واسطے، دے محمد کے لیے روزی کا رحمت کے لیے خانہ فضل اللہ سے حصہ گدا کے واسطے، دین و دنیا کی مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق انتما کے واسطے، حب اہل بیت دے آل محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پیشوا کے واسطے، دل کو اچھا تن کو ستھرا جان کو پر نور کر اچھے پیارے شمس دین بدر العلا کے واسطے، دو جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر حضرت آل رسول مقتدیٰ کے واسطے، نور جانو نور ایما نور قبر و حشر دے بلحسین احمد نوری لقا کے واسطے، کر عطا احمد رضا احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے، حامد و محمود اور حماد و احمد کر مجھے میرے مولا حضرت حامد رضا کے واسطے، سایہ جملہ مشائخ یا خدا ہم پر رہے رحم فرما آل رحمہ مصطفیٰ کے واسطے، صدقہ ان آیاں کا دے چھ عین عز علم و عمل عفو و عرفاں عافیت اس بے نوا کے واسطے،
آمین یا رب العالمین.